نحمده ونصلي على رسوله الكريم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال رسول الله قال الله تبارك وتعالى نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم. قال تبارک و تعالی فی مقام آخر استغفروا ربکم انہ کان غفارا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الأمی. بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو تراشا ہے، اور یہ وہ انسان کہ جیسی آنکھیں اللہ کو پسند تھی ویسی آنکھیں تراشی ہیں، اور جیسے چہرہ اور جیسے کان اور جیسے لپس اور جیسے چیکس اور جیسے یہ پیشانی اور جیسے بال اور جیسے آنکھوں کے ڈورے اور اس کا آئرس کا رنگ جیسے اللہ جل شانہ کو پسند تھا، ویسے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یوں نہ بندوں کو تراشو. اب ذرا میری بات آپ نے سننی ہے. آپ نے تھوڑی سی میرے ساتھ میری بوڑھے آدمی کے ساتھ تعاون کرنا ہے. بیٹا ایک سنگ تراش تھا، جب وہ کوئی چیزوں کو تراشتا تھا مجسمہ تو ایسے لگتا تھا جیسے لائیو. شیر کو تراشتا تھا تو ایسے لگتا تھا قریب آنے تک لگتا تھا شیر. اسی طرح اگر اس نے کسی ایگل عقاب شاہین کو تراشا ہے حیران ہوتے تھے، لگتا جیسے لائیو بیٹھا ہوا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ لوگوں نے پوچھا شیخ یہ بتاؤ اے سنگ تراش، یہ بتاؤ مجسمہ ساز کہ تم جو اسٹیچو بناتے ہو تو تم اس اسٹیچو کو کیسے تراشتے ہو؟ ان کہ میں تو تراشتا بھی کچھ نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، میں تو تراشتا بھی نہیں، تم تراشتے بھی نہیں. سنگ تو پتھر کو کہتے ہیں، اسٹون تو سخت ہوتا ہے، آپ تو ایسا تراشتے ہیں کہ جس کی مثل ہی کوئی نہیں. تو کہتے ہیں میں پتہ کیا کرتا ہوں، ذرا سنیے، میں اس پتھر کے اس پیس بلاک کے اندر شیر کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں اتنا مراقبہ کرتا ہوں اور اتنا کانسنٹریٹ کرتا ہوں کہ اس کے اندر شیر ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر مجھے شیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس شیر کے جو باڈی کنٹورز ہیں، اس کی جو حدود اور خطوط ہیں، ان کو بھی میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں اندر شیر کو دیکھ کر اس شیر کو اندر داخل کر کے اس کو کانسنٹریٹ کر کے اتنا اس کو میں یعنی تصور میں لے آتا ہوں کہ وہ ایک حقیقت بن جاتی ہے. اور جب میں اس بلاک میں جو پتھر کا شیر دیکھتا ہوں تو اس کے بعد میں پتھر ہٹا دیتا ہوں، اندر سے شیر نکل آتا ہے. آپ سمجھیں کہ جو میں دیکھتا ہوں پتھر جو تو شیر ہے نا، اب ایک تو شیر کی فگر ہے اور ایک ایکسٹرنل سٹونز ہیں جو شیر کے اوپر ایسے بوجھ پڑے ہوئے ہیں. میں شیر نہیں تراشتا، میں شیر کے اوپر جو بھار بوجھ پڑا ہوتا ہے وہ نکال کے تو صاف کر دیتا ہوں، اندر سے شیر نکل آتا ہے. اب دیکھو بیٹا، اللہ جل شانہ نے واضح کر دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا. دیکھو اے انسانوں بے وقوف نہ بنو، یہ کیا تمہاری انلائٹن ماڈرنائزیشن، یہ تمہارا کیا اپنے آپ کو دھوکہ دینا. یار 2 روٹیاں تو کھاتے ہو،
پیشاب تو کرتے ہو یار اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انٹسٹائنل کینسر ہوا، شیخ وہ کینسر پھیل گیا، حضرت کیا عرض کروں، سنا بھی نہیں جاتا، بتایا بھی نہیں جاتا، وہ کینسر کی انتڑیاں کینسرس ہو گئیں، ان کو کاٹنا پڑا، ورنہ وہ کینسر سارے جسم میں پھیل ہو جائے گا۔ اب ایک چیز تھی کہ جب انتڑیاں کاٹیں تو وہ جو انتڑیاں کا جو لاسٹ اینڈ تھا وہ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ مقد اینس اس تک نہیں جاتا تھا۔ اب کیا کریں، اب یہاں سے نا ایک اینس بنا کر نا پیٹ سے اللہ الحمدللہ الذی عافانی وابتلا کر رہی وفضلنی علی کسی، اب ذرا لیٹسٹ چیزیں آ گئی ہیں جی، وہ پھر یہاں سے اینس، اب جو اس کا جو نکلے گا نا جو فضلہ وہ یہاں سے نکلے گا۔ شیخ وہ کینسر سے مر جاتا تو اس کے دماغ پہ اتنا اثر نہ ہوتا جتنا اس سے کہ میرا فضلہ یہاں سے نکل رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس کے اوپر آنا اللہ 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 اللہ۔ حضرت میں کیا عرض کروں، چونکہ شرم کی بات ہے، یہ جو فضلہ اینس سے نکل رہا ہے، اور اینس از بٹوین دا ٹو تھائز، جو اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس کے مقام کو کہ ہم نے کسی آدمی نے اپنا اینس نہیں دیکھا، مقد نہیں دیکھا، اللہ کے کوئی شیشے کے ساتھ دیکھے اس کو، اچھا نہیں دیکھ سکتا وہاں تک، اس اینس کو اللہ نے جس مقام پر رکھا ہے بیٹا، وہ مقام ہی اس کے لیے بہتر ہے، اس سے بہتر مقام تو نہیں جان سکتے۔ تو تم کیا ہے، تمہاری اوقات کیا کہ تم یار اتنے محتاج ہو کہ تمہارا اینس خدا معاف فرمائے اگر وہ، تو ستیاناس، سو ڈیپینڈنٹ یو آر آن اللہ سبحانہ و تعالی کہ یو نیڈ the place of اینس exactly at its real site جہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے۔ یار تم اتنے بڑے کیوں بنتے ہو یار، تمہارے گردن میں سریا کیوں آ گیا یار، تمہیں بات کرنے کے انداز میں تمہارے اندر مال پیسے کی، ابھی کل تو پیسہ تھا نہیں تمہارے پر، اب تمہارے بات کرنے کے طریقے بدل گئے، جنہ دے گھراں وچ دانے تے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ کیا ایک آدمی جو رکشہ چلاتا تھا اس کو آپ کل کو 1 کروڑ روپیہ دے دیں تو کیا اس کا انٹلیکٹ بڑھ جاتا ہے؟ کہ سور کو ڈبل بریسٹڈ سوٹ بنا کے مرسڈیز میں اوڈی میں بٹھا دیا جائے تو اس کی اہمیت، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی پان بیچ رہا ہے، اس کو آپ چیف سیکرٹری بنا دیں تو ایک دم وہ چیف سیکرٹری کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے۔ جو تم ہو وہی ہو، تمہاری جو اوقات ہے اپنی اوقات کو یاد رکھو۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تمہیں اللہ جل شانہ سے کس چیز پہ غافل کیا ہے؟ بھائی تیرے پاس کوئی جواز ہے، ایک ننھا سا بچہ، پیارا سا ننھا سا بچہ، اس کے باپ نے اس کو پالا، یہ شکم مادر سے نکلا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کھلایا پلایا، انفینٹ، چائلڈہڈ، اور پھر اتنی دیکھو اتنی اس کو لرننگ دی کہ آج یہ بچہ کتنا خوبصورت اور کتنے ایتھکس اور کتنے اس کے اخلاق اور کتنا مینرزم۔ اب یہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو کہتا ہے ابا جی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں۔ کہ بیٹا تم مجھے نہیں پہچانتا، تیری عقل کو کیا ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بابا تو نے رب کے سامنے کیسے مقابلہ شروع کر دیا، اور تو رب کے سامنے کھڑا ہو گیا اور تو کہتا ہے، تو کہنے لگا I have yet to select the religion۔ امریکن اسکول سے لڑکے آئے اور کہہ لگے جی ابھی ہم نے ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے کہ whether it's Christianity اور Judaism، اور اسلام یا کرسچینٹی یا، تو I have yet to select، ابھی میں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، اور تو اپنی اوقات تو دے سلیکٹ کرنا چاہے، تیرے اندر ہے کیا؟ تیرے انتریوں میں اسپیزم ہو جائے تو کر کچھ نہیں سکتا، تجھے ہیپیٹائٹس بی ہو جائے تو تب بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور ایک چھوٹا سا ناڈیول تیرے اندر آ جائے اور 10 سال وہ کچھ نہیں کرتا، پھر کینسر، تو کیا ہے؟ تو اپنی اوقات کو تو پہچان، ایٹ لیسٹ تو یہ تو جان تو کیا ہے۔ یار اس کو تم تھوڑی مارو گے تو نہیں ٹوٹتی، اور تمہاری ہڈی ہتھوڑی سے ٹوٹ جاتی ہے، اور تم اتنے فریجائل ہو، اور تمہیں سوئی ماری جائے تم بلیڈ کرتے ہو، ڈینگی سے تمہاری پلیٹلیٹس کم ہو جاتی ہیں، کووڈ تمہیں مار جاتا ہے، ہر وقت تم یعنی
ایکسٹرنل حادثات کی ایکسٹرنل انٹرنل حادثات پر ایکسپوزڈ ہو. کبھی تمہیں غم آتا ہے, کبھی تمہارا بزنس کریش ہو جاتا ہے, کبھی تمہیں ٹینشن آتی ہے, کبھی انگزائٹی کی وجہ سے تم ڈپریشن میں چلے جاتے ہو, اور کبھی تمہیں خوف وآمنہم من خوف کہ اللہ تعالیٰ اس کو جتلا رہے کہ ہم نے تمہیں خوف سے امن دیا. تو بابا اپنی اوقات تو دیکھو. اللہ فرما رہے ہیں او خدا کی بندے, او غافل انسان, ما غرک بربک الکریم, تو سرکش کس بات سے ہوا ہے؟ تیرے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ تو جسٹیفائی کر سکتا ہے اپنے عمل کو کہ تو اللہ سے سرکش, ایک بچہ اپنے باپ سے سرکش اختیار کرے کہ جس نے اس کو پالا پوسا اور یہاں تک پہنچا, کہتا ہے باپ میں آپ کو پہچانتا نہیں, ماں میں آپ کو جانتا نہیں, معاشرے کا ورسٹ پرسن ہے, اور کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ماڈرنزم کہیں گے, یا اس کو آپ کہیں گے کہ اس کو دماغ خراب ہو گیا, یہ خر دماغ ہو گیا. اس کے سر پہ جوتیاں نہیں لگنی چاہیے کہ اپنے باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا. تو اللہ جی خلق کا, وہ بے وقوف تجھے پتہ نہیں, تو میرے آگے کھڑا ہو گیا ہے. اللہ جی خلق کا, تیرا بونی سکیلٹن بھی میں نے بنایا ہے, تیرا ہڈیوں کا ٹانچہ ہی میں نے بنایا ہے. وہ بابا بنایا ہی میں نے تجھے ہے. جس نے تجھے بنایا تو اس کا کیسے, اس کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں یار یہ میرے ہیں استاد, میں نے ان سے کام سیکھا تھا گرل کا, اور اس سے میں نے کارپینٹری کا, اور اس سے میں نے کار مکینک کا, میں اس کے آگے نہیں بول سکتا. اس طرح کے بڑے واقعات میرے پاس ہیں, ٹائم تھوڑا ہے. ایک کہہ لیں گا جی کہ وہ میں نے اسے کام سیکھا تھا, تو اب نا میں نے کبھی ان کے ساتھ پیٹھ نہیں کی. حضرت کہہ لیں گے میں نے اونچا نہیں بولا. اب یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہے تو میں نا ہر مہینے ان کو نا میں کہا تم بہترین کام کرتے ہو, تمہیں اللہ بہت دے گا. بڑا خوش ہوا. میں نے آس میں علماء کی صف میں اس بیان کیا. میں نے کہا تم تو دین سیکھتے ہو نا, اس سے تو گاڑی کے اتنا ادب کیا, الدین و کلہ ادب. تو تمہیں اللہ جل شانہ نے الذی خلق کا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعمیر کیا, تمہاری بونز بنائی, تمہارے مسلز بنائے, تمہاری جوائنٹس بنائے. کہتے ہیں لیگمنٹ ٹیر ہو گیا, وہ لیگمنٹ تو اللہ نے بنایا. تمہارے لیور سیل جو ریجنریٹ کرتے ہیں اللہ نے بنائے, تمہارے کڈنی سیلز اللہ نے بنائے. کہتے ہیں جی میں بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں. ہاں تو واقعی بہت بڑا سائنٹسٹ میں مانتا ہوں, پر یہ بتا اگر تیرے برین میں اللہ تعالیٰ اسکل نہ ڈالتے, ایک اس کو کھوپڑی کہتے ہیں نا بیٹا, اس کے اوپر اسکل کہتے ہیں انگریزی میں, اردو میں کھوپڑی کہتے ہیں. اچھا اس کے اندر برین ہوتا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ یہ برین کس نے بنایا؟ تیری ماں نے بنایا, تیرے باپ نے بنایا, تو نے بنایا. میں مانتا ہوں تو آئنسٹائن ہے, تو کیا ہے وہ آئنسٹائن ہے, تو نیوٹن ہے. نیوٹن اور آئنسٹائن آج کل جیسے آپ تصوف کی دنیا میں سیدنا عبدالقادر جیلانی اور شیخ احمد سرندی کو پاتے ہیں, تو سائنس کی دنیا میں نیوٹن آئنسٹائن اتنے بڑے لوگ ہیں, تو ہوتا ہے. لیکن جناب ہم آپ کے نیوٹن آئنسٹائن کا ادب کرتے ہیں, آپ ایکسٹراڈنری لوگ ہیں, ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو اللہ نے کسی کو فن دیا اس کی رسپیکٹ کرنا لازمی. اب یقین جانی حضرت میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کارڈیولوجسٹ کے پاس میں آیا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا آپ معاشرے کے سب سے زیادہ محترم ترین انسان ہیں کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں. ابھی بیٹے نے حدیث بھی پڑھی, الخلق و عیال اللہ, اور اللہ تعالیٰ کو اپنی خلق میں سب سے بندہ پسند ہے جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے. تو ایسے لوگ پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ایسے ڈاکٹرز, ایسے انجینئرز, ایسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیوکلیئر سائنٹسٹ, اور ایسے ماہر ترین لوگ ہیں, ایسے پائلٹ ہمارے سیکھیں. تو ہم اس کی ادب کرتے ہیں. لیکن دیکھو بیٹا, اس برین کے اندر سے اس اسکل کے اندر سے برین اگر نکال دو, تیری آنکھیں پہچان لیتی ہے نا, تو بہت اندر جھانک لیتا ہے نا, ٹھیک ہے پھر یہ دیکھو آنکھیں, اب ایسے کر, یہ جو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی, اللہ کو واپس کر, اب جھانک کے دکھا. تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے پاس کیا ہے کہ تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ تیرے پاس کیا ہے کہ تو اللہ جل شانہ تجھے بلائیں تو حاضر نہ آئے؟ تیرے پاس کیا ہے کہ تو اللہ کے رولز کو وائلیٹ کرے؟ تیرے پاس کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ جا چلی جا, تیرا جسم تیری مرضی, اس سے بھی زیادہ کچھ کر لے, جو مرضی کر لے, لیکن دیکھ ساری دنیا تیرا انجام دیکھے گی. جو اتنی گھٹیا بات ہے, ہم اتنی مبارک مجلس میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے. تو یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تو اپنے رب سے بگڑ گیا, پیٹ دکھانے لگا. تیرے پاس تو کوئی جسٹیفیکیشن, کوئی تیرے پاس تو کوئی ایکسکیوز, تیرے پاس تو کوئی ریزن, کوئی اپرنٹ, کوئی تیرے پاس کوئی وجہ ہے ہی نہیں
کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اختیار کرے، غرہ بغاوت کرے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، دیکھ لیجیے برابر. فعدلک، انسولین کا اعتدال خراب ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے. تھائرائڈ میں اعتدال، ہارمون میں اعتدال خراب ہو جاتا ہے، ستیہ ناش ہو جاتا ہے. تو ادھر اعتدال پیدا کیا ہے. فی، تو نے گھر تو اپنی مرضی کے بنا لیے، صورت بھی اپنی مرضی کی بنائے، تو نے کپڑے اپنی مرضی کے بنا لیے، اپنی مرضی کا تو نے کپڑا بنایا، مینوفیکچر کیا، خریدا اور ٹیلر کے پاس گئے. لیکن یہ بتا اللہ کے بندے، یہ تیرا باڈی فریم ورک، یہ تیرا قد، یہ تیری آئیز، تیری آئی بروز اور یہ تیرا جسم اور اس کے خط و خال تیری مرضی کی. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر ہم نے چاہا تو جس مرضی شکل میں تجھے منتقل کر دیا. اب بتاؤ تیرا کیا حال ہے؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر سوچ رہے ہو؟ فائنہ تذهبون، اب کدھر جا رہے ہو؟ حقیقت پہ واپس آؤ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث بے مقصد پیدا کیے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب اللہ کے ہو اور اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو بیٹا ہم اللہ جل شان سے پوچھتے ہیں، پیارے اللہ جی، ہم ایک کمزور ضعیف انسان ہیں. آپ نے خود ہی فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ راستہ دکھاتی ہیں متقیوں کو. اور متقیوں کے بارے میں آپ نے خود ہی فرمایا ان کی 3 صفات ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر یقین لاتے ہیں، وداؤٹ سین، بغیر ان سین، بغیر دیکھے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ اپنی نمازوں میں استقامت اختیار کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. اللہ پھر آپ خود ہی بتائیے، آپ نے نفس بھی تو پیدا کیا ہے، یا کریم فرشتوں کے ساتھ تو نہیں پیدا کیا. اللہ آپ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا، ہم نے تمہارے اندر فزق و فجور، نفس، خواہشات نفسانی کا بھی الہام کیا. وہی تمہاری انٹیوشن میں، تمہاری انسٹنکٹ میں ہے کہ تمہارے اندر ڈیزائرز اور ایمبیشنز ہم نے ڈالی. لیکن ہم نے یہ بھی تو کیا نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہم نے تمہاری نیچر کیسے بنائی؟ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَام، یہ ہم نے دیکھ لیا. ہر بچہ اللہ کی محبت اور عشق کے جذبے لے کر اور اللہ کی محبت کا سیڈ اور بیج لے کر اور فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے. اگر تمہیں ہم فطرت اسلامیہ پر پیدا نہ کرتے تو تم سے اپنے عشق اور محبت کا تقاضا بھی نہیں کرتے. اے انسان، ہم نے یہ عشق کا تقاضا نہ پتھر سے کیا، نہ شجر سے کیا، تجھ سے کیا کہ تیرے اندر اپنی معرفت کا بیج، اور تجھے ایسا قلب دیا کہ اس قلب کے بارے میں ہے کہ اس کے اندر ہم نے قوت ادراک، ہمیں پہچاننے کی، معرفت کی صلاحیت رکھی. اس لیے فرمایا کہ مومن کا قلب عرش اللہ ہے، یہ تو اللہ کے عرش کی جگہ ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ اب تم ہمیں پہچانو. ہم نے تمہیں بنایا تو بے مقصد نہیں، اللہ کی ذات حکیم ہے. اب وہ کیا ہے؟ اب میری بات سنیے گا، اب 10 منٹ لگیں گے میری بات کو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تم لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم ادھر آئیے، تم لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ آپ ادھر آئیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کمپیوٹر کا کیا مقصد ہے. تو تم ایسے کر لو کہ تم نا مینوفیکچر انجینئر سے پوچھ لو. شیخ ڈفرینٹ قسم کے کمپیوٹرز ہوتے ہیں آج کل. کمپیوٹر کی ایک قسم تو نہیں نا، ہر پروفیشن کے اعتبار سے کمپیوٹرز ہیں. اب آپ یہ پوچھیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. ابھی وہ جو سہیل شوکت نے، شبیر ہمارا، اس نے نا ایک کمپیوٹر لیا ہے جو آٹومیٹک سارے جو ٹیسٹ جو پیرامیٹرز بتا دیتے ہیں. تو اس میں صرف آپ بلڈ فیڈ کر. اب آپ کہیں گے یہ کمپیوٹر کیا؟ آپ کا تو فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ انجینئرنگ کے اندر یہ کمپیوٹر جو میڈیکل کے اندر یوز ہوتا ہے. تو آپ اسے پوچھیں بھی زیادہ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. جو مینوفیکچر انجینئر ہے نا اس کو کیا بتا دیں کہ کس لیے ہم نے کمپیوٹر بنایا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں
تاکہ کل یہ نہ کہنا اللہ ہمیں نہ ہم بھولے میرے کچھ ایمبیگوٹی رہی. ہاں تھنگز ریمینز ایمبیگوس، چیزیں غیر واضح رہیں. وما خلقت الجن، نہیں پیدا کیا ہم نے تم میں اور انسان جن کو فقط الا لیعبدون، ہم نے تجھے نہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، یہ کہ تو میرے سے عشق کرے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور بندے تو میرے ایسے ہیں کہ وہ تو میرے سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن افسوس کا یہ پہلو بھی ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو چیزوں سے، دنیا سے ایسا عشق کرتے ہیں کہ جیسا عشق اللہ سے کرنا چاہیے. اس کا اللہ تعالیٰ نے گلا ارشاد فرمایا اپنے کلام میں. اور تم کیا کرو. اور وہ جو صحابہ کرام ہیں اور آج کے زمانے کے جو طالبان ہیں ان کے یہ احوال ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کیسے؟ گھر انہوں نے گرا دیے، بچے انہوں نے مروا دیے، اور تجارتیں انہوں نے ختم کروا دی، اور وہ کفر کے سامنے نہ جھکے، اور اللہ کے عشق کے اندر انہوں نے ذرا سا بھی کوئی خوف کا اظہار نہ کیا، اور دین کے علم کو بلند کرتے ہوئے اپنی تمام دنیا کو ختم کر کے کم از کم 10 لاکھ کے قریب شہید ہو گئے. کوئی ایسا ان میں سے نہیں کہ جس کی ٹانگ نہ کٹی ہو، جس کو زخم نہ لگا ہو. ایک طالبان کے ساتھ 20 بچے اس وقت ہیں. وہ سارے کہ ان کے کسی کے بہن کے بچے ہیں، کسی کے چچا کے بچے ہیں، کسی کے کزنز ہیں. تو انہوں نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نا اپنی محبت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اور دیکھو اللہ جل شانہ نے مزید فرمایا، دیکھو ہم نا اب اس کا ٹیسٹ بھی لیں گے. جب ہم نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس کا ریوارڈ جنت ہے، تو ہم نہ اس کا ٹیسٹ بھی لیں گے. اور ٹیسٹ کو خدا نے بیان فرما دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ٹیسٹ لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی تم پہ خوف طاری ہو جائے گا، جو کبھی بھوک، کبھی خوف بزنس کا کہ بزنس کولیپس ہو جائے گا، کبھی خوف ڈاؤن سائزنگ کا کہ کہیں ایکسپیل نہ کر دی جائیں. ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے کہ بھی آپ کی ذرا پے زیادہ بڑے لوگوں کو نکال دیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ جو والثمرات، اور یہ جو مال اور یعنی باغات اور بزنس کے اندر جو یعنی کولیپس ہے، اور اس کی اکنامک جو ہماری بدحالی، اس کا خوف تم پہ طاری ہو جائے گا. اور کبھی تمہارے والانفس، تمہارے پیارے تم سے چلے جائیں گے. تمہارا اپنا بچہ تمہاری گود میں، تمہاری بیوی تمہارے سامنے، تمہارے فادر تمہارے سامنے. تو ہم دیکھیں گے کہ تم واویلا کرتے ہو یا اللہ کے ساتھ راضی رہتے ہو. اگر تم اللہ کے ساتھ راضی رہ گئے تو تم ٹیسٹ میں پاس ہو جاؤ گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو لوگ صبر کرنے والے ہیں تو ان کو نہ بشارت دے دو. کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کی بشارت، اللہ کی محبت کی بشارت، اس کامیابی کی بشارت، اس بات کی بشارت کہ تم کامیاب ہوگے. ان پر جو اللہ کی جانب سے مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کوئی خاص بات تو نہیں ہے، یہ تو دوسروں پر بھی آتی ہے. اگر وہ پیارا چلا گیا تو ہم بھی تو چلے جائیں گے، آپ سے پہلے چلے گئے. ایونٹ اس اعتبار سے تو بہت خاص ہے کہ ہم اس کی جدائی اور صدمے میں مبتلا ہیں. لیکن اس اعتبار سے کہ تو سبھی پہ طاری ہوتا ہے. 100 سال پہلے جو افراد تھے ان میں سے کوئی نہیں ہے، آج 100 سال بعد آپ میں سے یہاں کوئی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب جانا تو ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ، کوئی ایسی بات نہیں، ہم سب اللہ کے لیے تھے. وانا الیہ راجعون، اگر آج ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے تو بہت بہتر ہے، شہادت مل جائے گی. نہیں تو کل کو یہ بات ہوگی کہ نارمل بستر پہ تو جان دینی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے. اس جان کی کوئی بات، جان تو اس کی ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کیا تو لٹانی ہے آپ نے، اس کے پیچھے نہ کریں. اصل بات یہ ہے کہ جب جان دے تو اس کا ریٹ لگ جائے. اچھا، تو اب فرمایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے ابدیت اور عبادت. اب سنیے ابدیت اور عبادت کیا ہے کہ اللہ جل شانہ جیسے چاہتے ہیں ویسے بن جاؤ بس. اب یہ تو نہیں کہ نماز پڑھو اور اللہ کو نماز بہت پسند ہے لیکن ساتھ جھوٹ بھی بولو، 2 نمبری بھی کرو، دھوکہ بھی کرو. وہ میں کہتا تو نہیں ہوں، وہ ایک بات مشہور ہوئی تھی، پتہ نہیں
بہتر بات تو نہیں ہے لیکن ایسے بہت زیادہ مشہور ہوئی. مجھ سے حتیٰ کہ لیڈیز نے پوچھا کہ دیندار لوگ، میں نے کہا یہ مس نارمل ہے، دیندار تو ہے نہیں وہ مولوی صاحب لوہے والے، ان کا کام ہی یہ تھا کہ کم تولنا. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ وہ دیندار ہے؟ اپیرنٹلی ایک آدمی کم تولتا ہے، حرام کھاتا ہے اور آخرت کا خوف تو اس کو ہے، دیندار کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ سکھ جو ہے اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو دیندار ہو جائے گا. اور میں نے کہا اگر اس نے داڑھی بھی رکھی ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا کلچر ہے یا اس کی اتباع سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں رکھی ہے، کلچر میں رکھی ہے. اور تیسرا چلو اس داڑھی رکھنے سے اس کو نفع یہ پہنچ گیا کہ وہ جو داڑھی کٹانے کا گناہ اس سے بچ گیا. تو لیکن محض داڑھی رکھنے سے دینداری کا سرٹیفکیٹ کیسے مل گیا؟ اخلاق اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں. دیکھیں وہ پتہ کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھ گناہ دیکھیں کتنے، اب بیٹا وہ اچھا خاصا مطلب جہاں سے اس کا طور اچھا. اب کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو بیٹا وہ ویل للمطففین میں آتا ہے کہ خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لیتے تو پورا ہے اور دیتے کم ہے. اچھا ایک تو یہ. دوسرا بیٹا اس میں آتا ہے کہ اس نے ایک مسلمان آدمی کو دھوکہ دیا. تیسرا اس نے آتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا. دو نمبر. چوتھا اس کے اندر ہے کہ جو مال اس کو حاصل ہوا اس کے اندر جو مثال کے طور پہ اس نے 50,000 تو اس کا تھا اور 10,000 زائد لے لیا تو ہر کلائنٹ سے 10,000 تو 10,000 اس کا مال حرام ہے. اور یقین جانیے گا ورفی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں یہ جو 10,000 ہے نا یہ سور کی طرح حرام ہے. یعنی جس طرح عام طور پہ جب کہتے ہیں نا حرام تو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ جو حرام کھاتے ہیں نا وہ بھی سور نہیں کھاتے. یہ مولوی صاحب سور کھانے کے لیے تیار تو نہیں نہ ہوگی. جو حرام کھاتے ہیں وہ بھی سور نہیں کھاتے. اس لیے انہوں نے کہا 2 دفعہ فرمایا کہ یہ جو کام چوری اور ایک لفظ سے استعمال کرتے کام چوری حرام خوری، یہ جو کام چوری اور حرام خوری یہ الفاظ یہ سور کی طرح حرام ہے. اس سے پہلے میں بھی الفاظ کہہ چکا تھا، میرے خیال میں سخت تو نہیں کہہ رہا. جب حضرت نے کہا تو میں بھی شعر ہو گیا، میں نے بھی سور کی طرح. میں نے کہا انہوں میں کہا دیکھو تم مرغیاں بیچتے ہو، کنڈا تمہارا خراب ہے تو تم اس کے اندر سے اتنا زائد جو لے لیتے ہو اور یہ تم قربانی کے جانور میں جو پمپ سے پانی ڈالتے ہو اور جو 4 کلو کا گوشت ہوتا ہے اس میں 400 گرام پانی ہوتا ہے تو 3600 گرام تو ہوتا ہے تو 400 گرام سور کھاتے ہو تم. پھر تھوڑا سا ان کا محسوس ہوا. اب آپ دیکھیے کہ یہ شخص جو ہے دیندار تو نہیں ہے، ایک تو دھوکہ دے رہا ہے، ایک حرام کھا رہا ہے، ایک سور کھا رہا ہے، ایک حرام کھانے کی وجہ سے اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی، اور ایک یہ ہے کہ دین کو بھی بدنام کر رہا ہے. میں نے کبھی آپ کو کس نے کہا دیندار ہے؟ یہ آپ نے دینداری کا کرائٹیریا. ایک آدمی وائٹ گاؤن پہن لے، ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے لے اور بلڈ پریشر لے کے بیٹھ جائے تو ڈاکٹر بن جائے گا؟ مگر دماغ آپ کا خراب ہے. دس از اے مس نارمل. آپ نے اسے غلط کہا ہے، دیندار نہیں ہے. دینداری کا کرائٹیرین ہے. میں نے کہا ایک آدمی اس نے 10 دفعہ وہ چارٹڈ اکاؤنٹنسی میں دی، انگلینڈ میں 8 دفعہ فیل ہوا اور آ کے پھر بیٹھ گیا. اس کو کوئی ڈگری نہیں تھی، حالانکہ وہ تجربہ کار تھا، لیکن کسی نے اس کو کوئی جاب نہیں دی اور اس کو کچھ اور معاملے کرنا پڑ گیا. تو آپ نے کیسے نہ قرآن آپ نہیں جانتے، حدیث آپ نہیں جانتے، آپ کے دیندار تو وہ ہوتا ہے جس میں دین ہو. اچھا اب آئیے کہ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم عبدیت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، میری اطاعت اختیار کرو، وہ اعمال جو مجھے پسندیدہ ہیں وہ اختیار کرو. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ایکم احسن عملا کہ تم ہمارے پسندیدہ اعمال کو اختیار کرو. اب اللہ جل شانہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے پسندیدہ اعمال کیا ہیں، آپ کے پسندیدہ اعمال کیا ہیں. ہمیں ان اعمال کی خبر دیجئے کہ جن پسندیدہ اعمال کو ہم اختیار کر کے آپ تک پہنچ جائیں، اور ان ناپسندیدہ اعمال کی بھی خبر دیجئے کہ جن کو سمجھ کر ہم بچ جائیں. کہ آپ نے زنا کو ناپسندیدہ کہا، شراب کو، آپ نے جھوٹ کو، چوری کو، تکبر کو، زنا کو ناپسندیدہ، اور آپ نے صلہ رحمی کو، سچ بولنے کو، نماز کو اور لوگوں کو نفع پہنچانے کو پسندیدہ کہا. آپ نے دل آزاری کو، تمسخر کرنے کو، لوگوں کی چغلی کرنے کو، ان کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کو انتہائی ناپسندیدہ اور بہت بڑا گناہ کہا. اور آپ نے صلہ رحمی اور برائی کا جواب برائی سے دینا،
اور نماز پڑھنا اور روزے رکھنا حج کرنا ان کو پسند، اس کی ہمیں ڈیٹیل بتائیے۔ تو اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے ایک ایسی بات کی کہ چونکہ میں آئی ایم بیہائنڈ دا کرٹن، پردے کے پیچھے ہوں، یؤمنون بالغیب، تو میں کہتا ہوں تم مجھے دیکھے بغیر میرے پہ ایمان لاؤ، تو اب تم کیسے مجھ سے محبت بھی کرو اور کیسے تم دین کی چیزوں کو سیکھو، جبکہ میں تو یؤمنون بالغیب، تو میں اپنا میسنجر، سب سے خوبصورت انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اس کے اندر وہ اعمال کہ جو میں چاہتا ہوں نہ صرف اس کی پہچان بلکہ اس کی زندگی میں وہ اعمال موجود، اور اس کے پاس میں نے بک بھی رکھ دی۔ میں نے ایک تو بک بھیج دی، اس کا نام القرآن، اور بک بھی میرے ہی الفاظ ہیں اور اس کے اندر میننگز بھی میرے ہیں، وہ بک بھی میری ہے اور اس کے اندر اس کے میسیجز بھی میرے ہیں۔ اس بک کے وہ انسٹرکٹر ہیں، ان کو بھیجا ہے رحمان نے، بھیجی گئی ہے رحمان کی طرف سے، اور نازل کی گئی ہے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس کا نام ہے قرآن۔ تو قرآن کے اندر بتا دیا کہ یوں زندگی گزارو، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں طریقے ہیں، اور اس سے بچ جاؤ، اور یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ جیسے غیبت اور جھوٹ اللہ کو بہت ناپسند ہے، کسی مسلمان کی دل آزاری اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور کسی مسلمان کو نفع پہنچانا اور کتے کو بھی پانی پلا دینے سے بھی بخاری شریف کی حدیث کے مطابق طائفہ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ سارا ایک قانون کا ایک ڈھانچہ مل گیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیسے امپلیمنٹیشن کریں، کیونکہ نماز کے بارے میں قرآن کو دیکھ کے تو مکمل طور پر نہیں پڑھی جا سکتی نماز۔ لہذا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھو صلی، تو نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم مجھے دیکھو کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح تم نماز پڑھو۔ تو ایک تو انسٹرکشنز دے دی، گائیڈ لائنز دے دی، بک دے دی، اور ایک خود نماز پڑھ کے دکھا دی۔ کہا کہ دیکھیں کہ تم نہ لوگوں سے حسن قولوا للناس حسنا، اور یہ بھی بتا دیا اور حسنا کا طریقہ بھی بتا دیا۔ کہا کہ حلم اختیار کرو، تو حلم بھی بیان کر دیا۔ اور جب وہ جی رکھی گئی، اور جب وہ شخص آیا جو یہودیوں کا اسکالر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے اندر علم ہے، باقی ساری نشانیاں نبوت کی پوری ہو چکی تھی، تو کھینچا، سارے حضرت عمر ابو بکر موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا اظہار کیا۔ تو علم کا نمونہ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ بیویوں کے ساتھ ایسا ڈیل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، ہرگز وہ شخص پوچھا، یا حضور ارشاد فرمائیے، ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا ہمسایہ اس کے ایذا سے محفوظ نہ رکھو۔ بتا دیا کہ بھئی ہمسائے کے ساتھ یہ سلوک ہے، ادفع باللہیتی احسن، تم برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد جو قرآن میں تھی اس پر عملاً پریکٹیکلی عمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے کہا جی دیکھو یہ سوئمنگ کا طریقہ اس کتاب میں نکلا، جاؤ سوئمنگ کرو، مشکل ہو جائے گی۔ ایک دفعہ آپ سوئمنگ کا طریقہ بھی پڑھ لیں، اور ایک دفعہ آپ نا سوئمنگ کر کے بھی دکھا دیں۔ بیٹا ایک کڈنی کا آپریشن ہے اسٹون کا، تو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے لو بیٹا اسٹون کا آپریشن ہے، اور یہ اسٹون کا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 6 اس طرح انسینٹ دیتے جاؤ۔ اس طرح آپ یقین جانیے 100% میں آپ بتاؤں اس آپریشن نہیں کر سکتا۔ ساری نالج اور بک موجود ہے، جب تک سرجن کو آپریٹ کرتے نہیں دیکھے گا واللہ نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں ساری دنیا اس کو تسلیم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا محبوب بن کے دکھا دیا، اللہ کے پسندیدہ اعمال کر کے دکھا دیے۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم، دیکھو تم چاہتے ہو نا میرے تک آنا، اب تم کہتے ہو کیسے آئیں، تو ہم نے حضور تمہارے سامنے پیش کر دیے، سب سے زیادہ محبوب ترین بندے، انبیاء میں سب سے افضل ترین، سید البشر، اللہ جل شانہ کے بعد سب سے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور فرمایا کہ تم یعنی تم مجھ سے محبت کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کیا کرو اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔
تو میرا بتائیے بیٹا، اب یہ شخصیت اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، نہ اللہ نے ایسا کوئی پہلے بنایا اور نہ کوئی اللہ بعد میں کوئی بنائیں گے، اور ان کا اخلاق دیکھو، ان کی سیرت دیکھو. ہاں جی، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں جو آپ کو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں بیٹا، وہ بات یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کو اختیار نہیں کریں گے، جس کو کہا گیا اس زندگی کا نام رکھا گیا لائف سٹائل، اس لائف سٹائل سے مراد کیا قرآن نے اس کو میں ان الدین، تمہارا لائف سٹائل ان اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تم کیسے زندگی گزارو گے، وہ کون سی زندگی کہ جو اللہ کو پسند ہے، جس کو سکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ لائف سٹائل کیا ہے، وہ اسلام ہے. دیکھو تم سے پوچھا جائے گا ما دینک، قبر میں اترے ہو اب بتاؤ، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ میٹرک کی تھی، کیوں میٹرک تک رہے تھے، کیوں نہیں تم نے پی ایچ ڈی کی تھی، کیوں اچھا کمایا نہیں تھا، کیوں تمہارا گھر کچا تھا. نو 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 نو، ما دینک، بتاؤ کہ تم کس لائف سٹائل پہ زندگی گزار کے. من ربو کا، من ربو کا، تم بتاؤ، تمہارا پہلا کویشچن ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، پہچانتے ہو رب کو؟ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تو رب تک جا سکتے. من نبیشو کا، بتاؤ وہ کون ہے جس کو تم نے فالو کیا، جو تمہارے لیے ایک رول ماڈل، ایک نمونہ بنا کے بھیجا تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کو فالو کر لو، بس ختم ہو جائے گی بات. اپنی عقل کا استعمال نہ کرو. وما اتاکم الرسول، وہ نبی جو تمہیں کہیں تو اس پر عمل کر لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ. وہ کہتے ہیں شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، اور وہ کہتے ہیں تکبر نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، اور کسی کی چیز کو چوری نہ کرو، کسی کی دلداری نہ کرو، کسی کے منہ پہ تانا نہ دو، کسی کا بری مجلس میں مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ. اور جو تمہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلے نماز فرض ہے، نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ سے ملاقات کرو. وہ کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھو. اور جو تمہیں کہتے ہیں کہ دیکھو تم حج بھی کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو اگر تم پہ آتی ہے. تو جو تمہیں نبی کہتے ہیں تم اس پر فالو کرو. اب بتاؤ من نبی جو کا، بولو بولو تمہارا نبی کون ہے؟ تو جواب ہی کچھ نہیں ہے. ہم نے تو نبی کو فالو ہی نہیں کیا، ہم تو سیکھا نہیں. ما دینک، لائف سٹائل کیا ہے؟ وہ جو کہا گیا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ رکھا، اور وہ آ گیا تھا قرآن میں، اور قرآن کو ڈسپلے کیا، عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں. لہٰذا ایک تو وہ قرآن تھا کہ جو آج جس کی یعنی ہارڈ کاپی اس شکل میں اور سافٹ کاپی قلوب میں موجود ہے، اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل میں قرآن مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا. کسی نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کیا تھے، آپ کے ایتھکس اور اخلاق کیا تھے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن تھے. تم نے اخلاق سیکھنے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو. اب میرا جی چاہتا ہے میں بات بیان ہی کر دوں تاکہ بات ختم ہو. تو بیٹا اب آپ کو کہا گیا سنو، ہم نے تمہیں بیسٹ بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہاری تقویم، تمہاری کمپوزیشن دا بیسٹ. سنو، ہم نے تمہیں بے مقصد نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث بنائے نہیں. اور بابا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم حمایتیں لٹائے نہیں جاؤ گے؟ ساری حمایتیں لٹائے جا رہے ہیں ابھی تک، ہم بھی یہ لٹائے جاؤ گے. سنو، ہم نے تمہیں کیوں بنایا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب ابہام ختم کرو، بات سمجھو، اور اپنی عقل کو ہماری دین کے تابع کرو. ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بیان کیا، اور تم کہتے ہو عبادت کیا ہے، تو سنو ہم تمہیں عبادت بناتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کو فالو کر لو، تمہیں عبادت کا پتہ لگ جائے گا. آگے کیا ہے؟ وما اتاکم، اور دیکھو کچھ اوامر ہے کچھ نوائی ہے. اوامر کیا ہے؟ وما اتاکم الرسول، جو تمہیں کہتے ہیں وہ کر گزرو. نماز کا کہتے ہیں کہ نماز کر گزرو. جس چیز کو کہتے ہیں وبالوالدین احسانا، تو اس کے ساتھ ویسے کر لو. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ، غصے کو پی جاؤ. تو جو وہ کہتے ہیں اس کو فالو کر لو. اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کرتے ہیں غیبت سے، شراب سے، گناہوں سے، اور اپنی حرام مال سے اور سود سے منع کرتے ہیں، باز آ جاؤ. تو یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ جس وقت تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر لو گے. اور علم دین کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے اور نامرضیات کیا ہے. اللہ کی وہ کون سی لائف ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس کو سیکھنا، اس کا نام دین ہے. وہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، حضور کے اعمال سے ثابت ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا کے بات بند کرتا ہوں. اب دیکھیے بیٹا، دین کے اندر ٹالرنس کی بڑی برداشت کی، جسے کہا وبشر الصابرین، صبر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹالرنس، ٹھیک ہے، انڈیورنس، برداشت. اب دیکھیے اس کو جو عربک لینگویج میں اس صفت کو حلم کہتے ہیں. العجلۃ من الشیطان، طبیعت میں عجلت اور جلدی، یہ شیطان کی طرف سے، اس کو حلم کہتے ہیں. یہ جو حلم ہے یہ انبیاء کرام کی شان، اور اس حلم سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کتنا اعلیٰ انسان ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بائبل میں اور دوسری چیزوں میں تورات میں نشانیاں دی تھی. ایک تو مدینہ منورہ کا تذکرہ تھا، اب مکہ معظمہ کا تذکرہ تھا، مکہ کی ان کی ریزیڈنس کا ولادت ہو، اور اس کے بعد تذکرہ تھا کہ ان کی ساتھ ایک خاص بات ہوگی، اس کا نام ہے سبع مثانی. کیا کہتے ہیں سبع مثانی؟ سبع کہتے ہیں 7، مثانی آیات، 7 آیتیں. کیا ہوا؟ سورۃ الفاتحہ. اس طرح کی نہ پہلے، اس کو مائکرو ویو میں کر، اس طرح کی صورت نہ پہلے نازل کی ہوئی، نہ کسی کتاب میں. اس سے شفا حاصل کیا کرے اور ہدایت بھی روحانی. اور ایک انسانی فرمایا کہ ان کے اندر حلم تھا، اور حلم کی بس یہ بات کہہ کے تو بات میں آپ کو ختم کرتا ہوں. ان کے اندر حلم تھا. وہ نبی جو آئیں گے تو اس کے جو کریکٹرسٹکس فیچرز میں یہ 7 سبع مثانی لے کے آئیں گے. یہ ان کی ریزیڈنس ہوگی، بڑی ڈیٹیلز ہیں، بہت تفصیلات ہیں. اور ایک ہے کہ حلم کی ڈیفینیشن جو اس یہودی عالم نے بیان کی وہ یہ تھی کہ جب ان کے اوپر زیادتی کی جائے گی تو وہ اس کا جواب حلم سے، برداشت سے، صبر سے، برائی سے نہیں، اچھائی سے، خاموشی سے نہیں، بدلہ لینے سے نہیں، نفع پہنچانے سے دیں گے. اور مزید یہ کہ جب آپ پھر اس کے اوپر زیادتی کرتے چلے جائیں گے تو زیادتی کرتے 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 ایک موقع کے اوپر آدمی جواب دے جاتا ہے نہیں، آپ ان پہ زیادتی کرتے چلے جائیں، ان کا حلم بڑھتا چلے جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق کو جب وہ گالیاں دے رہے تھے تو حضور مسکرا رہے تھے، اور جب وہ گالیاں دیتا ہے بازی نہ آئے تو آپ نے بھی جواب دے دیا. تو حضور چلے گئے تھے اندر. فرمایا پہلے تو فرشتہ آپ کی جانب سے جواب دے رہا تھا، اب آپ کو معلوم ہے آگے بات کی. اب اتنا حلم ان کے اندر وہ دیکھنا چاہتے تھے. اب دیکھیے ذرا بیٹا تصور فرمائیے، آپ میری عزت کرتے ہیں، کوئی آدمی مجھے یہاں سے پکڑے تو آپ میں سے کئی لوگ یہ تو بہت مسئلہ خراب ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور دیکھیے وہاں پر عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اور وہاں پر ابو بکر بھی ہیں اور علی بھی ہیں. کیا اس مجلس کا حال ہوگا؟ ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا میں بڑا فقیر ہوں، بہت سے آپ نے سے کسی سے کہا کہ بھی ایسے کرو کہ اس کو کوئی نہ قرضہ دے دے. تو وہ ایک یہودی آدمی کھڑا ہوتا، اس نے فوری طور پہ قرضہ دے دیا، اور پھر ڈیٹ طے ہو گئی اور وہ ختم ہوئی بات. تو پہلے اس پہ تیار تھا، وہ تو موقع کی تلاش میں تھا. آپ دیکھیے جو ڈیٹ طے تھی نا اس سے 2-3 دن پہلے آیا، کیونکہ اس کو تو مسئلہ پیسے کا نہیں تھا. اور آ کے نا آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرہ مان پہ ہاتھ ڈال کر تو کھینچنے لگا کپڑوں سے پکڑ کر، جیسے بڑا مطلب ہے یہ انسلٹنگ بھی ہوتا ہے توبہ. اور اگلے کے لیے تو حضرت عمر نے کہا اوئے خدا کے دشمن، اگر تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ نہ دیا ہوتا تو تیری جان نکال دیتا. آگے کہتے ہیں یہ بنی ہاشم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو قرضہ دے دیے جاتے ادا ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں ساری فیملی نو تن رہے
سارے خاندان اتر رہے ہیں. یہ بنی ہاشم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, عجیب لوگ ہوتے ہیں. قرضہ ان کو دے دیں, قرضہ ادا نہیں کرتے. اوے اللہ کے دشمن, میں تیری جان نکال دوں اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو تو نے قرضہ دیا تھا. آپ مسکرا رہے ہیں. سنیے جی, حضور مسکرا رہے ہیں. اب بیٹا یہ جو الفاظ ہیں نا, مجھے نہیں بولتے بیٹا, یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جتنا انک لعلی خلق عظیم کی کیفیت کے ساتھ, کہ جب خلق عظیم کہ آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا گیا, جب تک یہ مرتبہ نہ ہو یہ اخلاق. فرمایا عمر تمہیں ہی چاہیے تھا کہ تم اس کو نصیحت کرو کہ جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو قرضے کا تقاضا کرنے میں نرمی کرتے ہیں. اور عمر تمہیں ہی چاہیے تھا کہ تم مجھے نصیحت کرو کہ جب کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو قرضے کی ادائیگی میں اجرت کرتے ہیں. حضرت کوئی انتہا کی. بیٹا یہاں پر بتائیے بیٹا, وہ کہاں ایکسٹریمزم گیا, وہ کہاں ٹیررزم گیا؟ کوئی معقولیت کی, کسی چیز کے ریشنل ہونے کی, کسی کے ریزنیبل ہونے کی, کسی کے معقولیت ہونے کی کوئی انتہا, کوئی سیولائزیشن, کوئی مینرزم, کوئی اعلیٰ اخلاق اس سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں؟ تم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو اگر آپ نے قرضہ دیا تو ماننے کا طریقہ تو نہیں. اور آیا الو کا, ابھی تو یہ الو کا کہہ سکتا ہوں, بعد میں مسلمان ہو گیا, آئے 2-3 دن پہلے جان بوجھ کے, بنو ہاشم کے لوگ ہوتے ہیں, قرضہ لیتے ہیں, قرضہ دے دیتے ہیں, ان کا یہ حال ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں گریبان سے پکڑ رہا ہے. اب اس کے بعد پھر جناب فرمایا کہ جاؤ, وہ مجھے یاد پڑتا ہے 80 سال ایسے ہی 80 سال 80 سال کھجورے ہیں, وہ اس کا عوض پہ ہوگا نا, اس زمانے میں جو ایکسچینج ہوگا وہ اس کو دے دو. اب وہ قرضہ ادا ہو گیا, فوراً دے دیا گیا. اب قرضہ ادا ہو جاتا تو کسی صاحب کوئی پیر ہوتا نا, اس کا مرید ادھر لے جا کے نا پھینٹی تے چاڑ دیتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر 20 سا اس کو زیادہ دے دو. بھئی اس نے حضور کو بے ادبی کی ہے, تو جانو نہ مار دیتے. 20 سا اس کو اور دے دو. وہ کیوں؟ عمر یہ جو تم نے ان کو کنکھیوں سے دیکھا نا, یہ تمہیں جو اس نے تم نے جو اس کو ڈانٹا ہے نا, اس 80 تو میرا قرضہ تھا نا, اور 20 ڈانٹ جو تم نے دی ہے وہ اس کو دے دو. اشہد اللہ الہ الا اللہ. ایمان لیا کہ صرف ایک نشانی تھی جو حضور میں مجھے, جو میں دیکھنا چاہتا تھا, باقی تو ساری نشانیاں ان کے چہروں سے اور ان کے اندر سے زندگی اس لائف سے دیکھ چکا تھا. کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ جب ان پہ زیادتی کرو گے تو ہل میں اور زیادہ بڑھیں گے, جب اور زیادہ زیادتی کرو گے تو ہل میں اور بڑھیں گے, تم زیادتی کرتے رہنا, یہ ہل میں بڑھتے رہیں گے. اس کو میں دیکھنا چاہتا تھا. وہ تورات کا عالم تھا, یہودی تھا, اور وہ ایمان لے آیا. اس طرح دین پھیلتا ہے. تو بیٹا میں نے تمہیں جو بیان کیا وہ پتہ کیا ہے؟ الفابیٹ بیان کیے. کیا کہ تم کون ہو, تم اللہ کے بندے ہو, تم کس لیے آئے ہو, تم آپ عبادت کے لیے آئے ہو. عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کی لائف میں تو قرآن بھی ہے اور عملی زندگی میں حدیث بھی ہے. یہ دونوں مل کے بتا دیں گے کہ عبادت کیا ہے. وما اتاکم الرسول, نبی جو تمہیں کہیں اطیع اللہ و اطیع رسول, نبی کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے وہ تم لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, نبی جسے روکیں اسے تم رک جاؤ. اور یہ تمہاری کامیاب زندگی کا مقصد ہے. کیوں؟ الذی خلق الموت والحیات, ہم نے حیات اور موت کو اس لیے پیدا کیا جانچیں لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے یہ نہیں کہ کور کتنی لینڈ کروزز لیتا ہے, کتنے محلات حاصل کرتا ہے. امریکہ میں اور انگلینڈ میں بڑے بڑے ولاز کون بناتا ہے؟ ہم نے دیکھا ایکم احسن عملا. وہ اعمال کے جو ہمارے پسندیدہ اعمال ہیں, جو خوبصورت اعمال ہیں, جن سے ہم راضی ہوتے ہیں, جو ہم تک پہنچاتے ہیں, جو ہمارے قرب کا ذریعہ ہے, جو ہم تم سے چاہتے ہیں, جس کی ہم تم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ اعمال کون سے ہیں؟ اس اعمال کو آپ علم دین میں آج کلاسز میں آ کے سیکھتے ہیں. اس اعمال کو سیکھنے کا نام بھی علم دین ہے. اور یہ کہ کون ہے کہ پھر ان اعمال سے وہ بچتا ہے, قتل نہیں کرتا, سود نہیں لیتا, زنا نہیں کرتا, ایذا نہیں پہنچاتا, شراب نہیں پیتا, چوری ڈاکے نہیں کرتا, درندگی نہیں,
اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام، ممنوع، فاربیڈن، ان سے وہ بچتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایکم احسن عملا، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تم دیکھتے ہو تھوڑی دیر بعد تم جب انفینسی سے تم چائلڈہڈ میں آتے ہو، مڈل ایج میں آگے تمہیں پرابلم شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی تمہاری 40 میں تمہاری بیئرڈ میں وائٹ ہیئرز آ جاتے ہیں، اور کبھی تم دیکھتے ہو کہ تمہارا جوائنٹ میں پینز آ جاتے ہیں، اور کبھی کسی کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی کو کووڈ ہو جاتا ہے، اور کبھی ڈینگی ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی کو ڈپریشن ہو جاتی ہے، اور ڈپریشن سے وہ بار 10 سال نہیں آتا، کام اس کا چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے دیکھو، تم نے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جانا ہے، پھر تمہارے اندر آرتھریٹک ڈیجنریٹیو چینجز جوڑوں میں آ جائیں گی، پھر تمہارے معدے کی ہضم میں بھی متاثر ہو جائے گا، تم سیڑھیاں بھاگ کے نہیں چڑھ سکو گے، اور پھر تم ود دا پیس آف ٹائم جو تمہاری ساری تمہیں جو اسٹرلنگ کوالٹیز تھیں دل اور دماغ کی تم سے واپس لی جائیں گی، سماعت میں بھی فرق آئے گا، نگاہ میں بھی فرق آئے گا، اور انٹلیکٹ میں بھی فرق آئے گا، یاداشت اور میموری میں بھی، کوئی الزائمر میں مبتلا ہو جائے گا، اور کوئی نسیان میں، اور کوئی انسومنیا میں کہ رات نیند نہیں آئے گی، کوئی ٹرنکولائزر جائے گا۔ یہ ساری نظام ایسے ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، یہ بے مقصد تو نہیں ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور تم بوڑھے ہو جاتے ہو، بوڑھے چلے جاتے ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، جوان بچے پھر مڈل ایج میں آتے ہیں، اور کوئی رستے میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے زندگی کا، اور کوئی 80 سال میں دنیا سے، لیکن 70s تمہاری ایوریج لائف رکھی ہوئی ہیں۔ بات تو بڑی سادہ ہے، سمجھنا چاہو تو سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے، سمجھنا چاہو تو، لیکن نہ سمجھنا چاہو تو نہ سمجھو، نقصان کس کا ہوگا؟ تمہارا ہی ہوگا۔ تم اگر حقیقت کا انکار کرو گے تو تم کس کا کہ حقیقت تو نہیں بدل جائے گی۔ تم یہ کہو گے کہ صبح سورج شروع نہیں ہوگا، تو سورج کو تم روک نہیں سکتے۔ تم کو سورج جس رفتار سے چل رہا ہے مجھے وہ پسند نہیں ہے، تو تم سورج کی ویلوسٹی کو تیز تو نہیں کر سکتے، تم اللہ کے نظام کو بدل تو نہیں سکتے۔ تم سرنڈر کر دو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے یہ کہ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، ان صلاتی و نسکی، میری زندگی، میری قربانی، للہ رب العالمین، وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اے ابراہیم تم اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، اپنی مرضی کو ہماری مرضی کے تابع کر دو، جو ہم کہیں ویسے کر دو۔ ہم نے کہا ہے کہ اسماعیل جس کو دیکھ کے تم مچل جاتے ہو، جو تمہیں بڑا محبوب ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا پیار زیادہ ہے یا اسماعیل کا۔ اب تم ایسے کرو، اسماعیل کو ذبح کر دو، اسماعیل کو قربان کر دو۔ اسماعیل کو زمین کی پشت پہ ڈالا، زمین یعنی کہ اس پہ، تاکہ آنکھیں نظر نہ آئے، اللہ کا امر پورا کر دیا، اللہ نے ان کی قربانی نہیں لی۔ تو اللہ جل شانہ جو ہیں حقیقت میں ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، آپ کو بھی کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی اکنامک کولیپس آ جاتا ہے، اور کبھی معیشت ہو جاتی ہے، کبھی بیوی سرکش ہو جاتی ہے، کبھی دکھ یعنی عزیز و اقارب سے پہنچتا ہے، کبھی اپنی برادری سے پہنچتا ہے، کبھی اولاد سے پہنچتا ہے۔ یہ سارے ٹیسٹ ہیں، ان میں کون اللہ رب العزت کے، اللہ تعالیٰ کے امر کو مضبوطی سے پکڑتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب تم نے کلمہ پڑھ ہی لیا، ثم استقاموا، اب مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو، اور تم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر موت آ جائے اور کلمے کے ساتھ جان نکل جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں مرنا، نہ دیکھ لینا سارا نقصان ہو جائے گا، یہ جو ساری ڈیل ہے بے فائدہ جائے گی، کچھ بھی نہیں ہاتھ آئے گا۔ اور دیکھو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے مال کا مارکیٹ میں بہت مول پڑے، وہ اب تو تمہاری جان بک رہی ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ جان بھی چلی جائے اور جان کا ریٹ نہ لگے۔ تو اس لیے اس کو ایمان پر نکالنا، ایمان پر تمہاری جان نکل گئی تو اس کا ریٹ لگ جائے گا، اور تم ایمان کی حالت میں مر گئے، اللہ کی اطاعت کر کے دنیا میں چلے گئے، تو تم اللہ کا قرب اور محبت پا جاؤ گے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی،
وادخلی جنتی لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 آپ اس پر شفقت کر دیتے ہیں، اس کے مجلس کے تمام احباب کی آپ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ نے اس فقیر پر بہت گرم نوازیاں فرما دی ہیں، اس کی مجلس میں آنے والوں کو آپ رد نہیں فرماتے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ استغفر اللہ جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یہاں پر ایسی بچیاں جو صالحات میں سے ہیں، جن کا اللہ جن کی پاکیزگی اور نیکی کے بارے میں اللہ آسمان بھی ان پہ رش کرتا ہے، وہ بچیاں یہاں پر موجود ہیں۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے بھی موجود ہیں جو اپنی پاکیزگی میں بے مثال ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھائیں تو آپ ان کی دعاؤں کو موڑتے نہیں ہیں۔ اور اتنے نیک صالح نوجوان کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سے درخواست کریں کہ آج ہماری اس مجلس میں جتنے بھی افراد فزیکلی موجود تھے اور جتنے بھی اس کو سن رہے تھے، اللہ ان دونوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ سینوں میں سے اللہ وساوس اور سینوں میں اللہ جو تذبذب اور شک اس کو دور فرما کر میرے آقا ایمان کی اصل حقیقت سینوں میں داخل فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا دوسری پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان اللہم حبب الینا الایمان اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہ سینوں میں ہدایت کا نور داخل فرما دے، مقبول ترین بندوں میں شامل فرما لیجیے، علم دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ حضرت ہمارے پیارے نوجوان حضرت شعیب جی کو اللہ اپنی مقربین میں شامل فرما لے، ان کے سینے میں قرآن کا نور، قرآن کے اسرار و رموز، قرآن کے صحیح فہم عطا فرما دے، دعوت ارشاد کے کام کے لیے قبول فرما۔ ان کی مجلس کو اللہ شریعت اور دین کے فروغ کے لیے چرچان لگا۔ اللہ لوگوں کا رجوع ان کی طرف فرما، پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ان کی وجہ سے لاکھوں افراد کو اللہ اپنے سے جوڑنے کا ذریعہ بنا دیجیے، اور لاکھوں جو کفر کے اندروں میں ہیں ان کو اللہ شریعت کی روشنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ
مبارک چہرہ جزاللہ عنا محمد ماہ، ایسا مبارک چہرہ لوگوں کے سامنے روشناس کرنے والا بنا، اور ان کی اپنی زندگی میں اللہ علم پیدا فرما، اور ان کے سینے کو وسیع کر دے، ہمارے قلب ضیق کو دور کر دے، تنگ ظرفیوں کو دور کر دے، اور قلوب کو اللہ وسیع فرما دے، ان کے قلب میں قرآن کا نور داخل فرما دے، اور جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں ان سب کے قلوب میں ایمان کا نور، ہماری اس مجلس میں، اس فقیر کی مجلس میں کسی ایک کو بھی رد نہ کرنا، نہ کسی بچی کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی جوان کو، سب کو شرف قبول عطا فرما۔ رب اغفر ورحم جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ جزا اللہ آمین۔